اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹی ایم اسلامی کے معزز ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب کے اس منفرد چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور سامنے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی کا ظہور بھی بہت بڑی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ آج ہم اس پر تفصیلاً بات کریں گے کہ حضرت امام مہدی کس وقت اور کس جگہ سے تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اس خوف سے کہ مسلمان مجناتواں کو اس عظیم و شان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء اکرام اور ابدال حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کریں۔ مہدی ہونے کے بعد لوگ جھوٹے دعویدار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کے کونے، رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ کچھ کے آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی۔ ترجمہ: یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم مانو اور سنو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام حواس و عوام سن لیں گے۔ اس عبارت میں یہ ہے کہ جھوٹے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ہم حضرت امام مہدی کی کچھ علامات آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ابو داؤد مشکلات صفحہ نمبر 901 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے لکنت ہوگی جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی راند پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ ایک خزانہ جو کعبے میں دفن اور تاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو ہر آسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی کی مدد کی شہادت کے لیے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کے زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر تخت و تاراج کرتا ہوا راستے ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بد دینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ سادات کے قاتل امام مہدی کے مقابلے میں اس سے پہلے سادات کا قاتل عنوان کے تحت ایک شخص کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننہیال قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکے گی اور سب دھنسا دیے گئے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی کو صرف اس واقعے سے مطلع کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو اس دھنسنے والے واقعے کی اطلاع دے گا۔ سلیب کے پجاریوں کا اتحاد۔ عرب فوجوں کے حضرت امام مہدی کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں
طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے ایک فوج کثیر لے کر امام مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوجی ہوں گے، اور حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا جہاد دمشق کے قریب و جوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ انصاری کا ہوگا کہ خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر واحد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے۔ تیسرا، اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پا لیں گے۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ دوسرے دن پھر معرکہ اڑائی۔ حضرت امام مہدی دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی باقی رہ جانے والے تھوڑے اور افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرا معرکہ۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پا لیں گے۔ شام کے وقت حضرت امام مہدی بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے۔ چوتھا معرکہ اور اسلام کی فتح۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی رست کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو کھلی فتح نصیب فرمائیں گے۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والی عیسائیوں کی دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کریں گے۔ اس فتح کے دن حضرت امام مہدی مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جانبازوں کے دلوں میں حسب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی، اور دوسری وجہ خوشی کی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ نفاذ اسلام اور قسطنطنیہ کی فتح۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق و لباس کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث 394 میں ہے کہ بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ اس عبارت میں ہے کہ فصیل نعرہ تکبیر سے گر پڑے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی وہ فصیل مجاہدین کے حملوں سے ان کی ذرا بھی فائر نہ کرے گی، اور تو اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوگا۔ بالفرض اسے دیوار کے حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی۔ حضرت امام مہدی کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امام مہدی ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف
رخ فرما لیں گے، لیکن جب جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔